بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ آیت پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ آیت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری آیت کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ آیت پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دیتا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس آیت کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری آیت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس آیت کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ آیت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عظیم آیت ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو یہ آیت ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ آیت پڑھتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کی نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسے شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ آیت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل کر لیتا ہے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ آیت کون سی ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ جو اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، جو بھی ہر روز اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں، چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا۔ اسی طرح سورۃ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ سورۃ المومنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مداح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے
تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد، خیرات، برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے شکر بھی ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ کی طرف سے ہے، جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شکر کا ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، قیام کیا۔ طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں، تمام خطائیں معاف کر دیں کہ پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا، جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق، رزاق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کے معاملات کو چلائے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد اسی عظیم فضل کے باعث ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ آیت پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔
ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ آیت پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ تو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کا تصور کرتے ہوئے، قضا نمازوں کی معافی کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ آیت ہے جسے انسان کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ آیت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور قضا نمازیں سب معاف کروا دیتی ہے۔ اس آیت کو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت کے بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں ایک اور ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اس کا ورد کرنا دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت اور لیاقت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار کرتا ہے اور اپنی بے بسی و لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و برات سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے۔
تاکہ آخرت میں اپنی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجہ اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے، اور کم سے کم ایک تسبیح اس کی بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حاجات اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔